إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں گے. عام طور پر سنتے ہیں ہم لوگ، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ہماری نبی کی زندگی ہم جتنی مرتبہ سنیں گے اتنا ہی ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد رکھیں گے تو ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. تو ہماری زندگی میں بھی ہم کیسے رہنا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، اور ہمارے نبی کو آئیڈیل مان کر زندگی کیسے گزارنا، یہ تمام چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہے، اور زندگی گزارنے میں ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہم لوگوں کو ملتی ہیں. تو اس لیے نبی کی زندگی اچھی طرح یاد رہنا، ٹھیک ہے نا. آج دیکھو دنیا کے کئی لوگوں کے بارے میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہسٹری میں کئی لوگوں کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے. خواتین کو بھی بہت ہی کم معلوم ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بھی بہت ہی کم معلوم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں گے تو دیکھو زندگی میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آج کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ایسی رکھوں گا جیسے میں آپ سے بات کروں گا، آپ بھی مجھ سے بات کریں گے. آپ کو کچھ معلوم ہے تو آپ بھی مجھے بتائیں گے، مجھے جو معلوم ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اس طرح اگر ہم آسان انداز میں بات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں بھی آتی اور سستی وغیرہ بھی دور ہوتی. ٹھیک ہے، تو چلیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، ابو کا نام کیا تھا؟ بولیے، جس کو جتنا معلوم ہے سب بولو، اور اونچی آواز میں بولو، کوئی بات نہیں. میں جمعہ کا بیان نہیں کر رہا ہوں نا کہ میں اکیلا بولوں آپ سب خاموش رہیں. یہاں پر ہم سب سیکھنے کے لیے بیٹھے، ٹھیک ہے. یہ پہلی تاخیرات ہے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اس مسجد میں، تو اس لیے ہم یہاں پر کچھ سیکھنے کی نیت سے بیٹھے. تو آپ بھی یہاں سے کچھ سیکھیں گے اور میں بھی یہاں سے کچھ سیکھوں گا. اس نیت سے سیکھنے سکھانے کی مجلس سے سمجھ کے آپ بھی کچھ جواب دیں گے. تو ابھی کیا بولے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ. بولیے سبھی لوگ، بولیے عبداللہ. ٹھیک ہے، اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ زور سے بولو. عبد المطلب، ماشاءاللہ. اور چاچا کا نام کیا تھا؟ ابو طالب. کیا تھا؟ ابو طالب. اچھی طرح یاد رکھ لو، اس میں کئی لوگ کنفیوز ہوتے رہتے. ابا کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، چاچا کا نام ابو طالب. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تھے اسی وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابا نہیں تھے، تو یتیم پیدا ہوئے. تو ذمہ داری کون لی اب پرورش کی؟ ابا تو نہیں ہے، تو کون لیے تھے؟ دادا لیے تھے. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام بھی معلوم ہونا ضروری ہے. نام کیا ہے امی کا؟
آمینہ، رائٹ، ماشاء اللہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ایک دائیا تھی، ان کا نام کیا ہے؟ حلیمہ، رائٹ رائٹ، تو جس کو عام طور پر دائی حلیمہ بولتے ہیں نا۔ اچھا، یہ آمینہ امی کا نام ہے، حلیمہ دودھ پلانے والی ماں کا نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کیا تھا بولے تو شہر کے لوگ جو ہوتے تھے، شہر کے جو بچے ہوتے تھے، ان بچوں کو گاؤں کے لوگ آ کے لے کر چلے جاتے تھے۔ کس لیے بولے تو گاؤں میں جو ہوا رہتی، جو موسم رہتا، اور گاؤں کے اس زمانے میں جو عربی بات کرنے کی جو ان لوگوں کی زبان تھی، یہ تمام چیزیں، یعنی اچھی صحت بھی بننا، اچھی عربی بھی آنا، اچھی بات، یہ تمام چیزیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو گاؤں کے کچھ لوگ آئے، دیہاتی لوگ آئے، آ کے بچوں کو لے جانے کے لیے مکہ شہر میں آئے۔ اچھا، اللہ کے رسول پیدا ہوئے سو شہر کون سا؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، مدینہ میں؟ مکہ میں۔ بولنا بچے، تم لوگ زور سے بولنا، کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ شہر میں کچھ لوگ آئے بچوں کو لے جانے کے لیے۔ اب وہاں پر جب آئے تو سب لوگ آ کے ایک ایک بچے کو لے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے۔ کیوں تیار نہیں تھے بولو؟ ہاں ماشاءاللہ، ایسا یتیم تھے۔ کیوں؟ اگر دوسرے بچوں کو لے جائیں گے تو ان کے جو باپ ہوتے، جو والد ہوتے، ان لوگ ان کو پیسے بھی دیتے، ہمارے بچے کو لے کے جاؤ اور کچھ پیسے بھی لے لو، اچھی پرورش کرو، اچھی صحت بنا کے لے کے آؤ۔ لیکن اللہ کے رسول یتیم ہیں، باپ تو ہے نہیں، اب کون پیسے دیتے؟ اس لیے کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب آخر میں جو حلیمہ تھی ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا۔ مشورہ کر کے اپنے شوہر سے جب مشورہ کرتی ہے، دیکھو جی بچے تو سب لوگ لے لیے، اپنے کچھ کوئی بچہ نہیں ملا، آخر میں ایک یتیم بچہ ہے، اب لیں گے کیا؟ خالی ہاتھوں سے واپس جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ تو بولے کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یتیم ہی صحیح، لے کر چلے جائیں گے۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ لے لی اور واپس ان کے گاؤں کو جانے لگے، تو واپس جاتے جاتے ہی کئی ایسی نشانیاں دیکھے جو حیرت انگیز تھے۔ مطلب وہ لوگ جس گاؤں سے آئے تھے وہ گاؤں میں قحط سالی تھی، اور ان کے جو جانور تھے وہ کمزور پڑ گئے تھے، اور وہ خود جس گدھے پہ سوار ہو کے آئے تھے وہ گدھا بھی ایک دم کمزور تھا، آتے وقت بالکل سب سے پیچھے ہلو چل رہا تھا، دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ اور خود دائی حلیمہ جو تھے ان کا ایک اپنا بچہ پہلے سے تھا، وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا، وہ بچہ بھی راتوں کو روتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیتی ہے حلیمہ تو کیا دیکھتی ہے؟ جیسے ہی سینے سے لگائی تو خود اللہ کے رسول بھی پیٹ بھر کر دودھ پینا شروع کرے، اور ان کا جو بچہ تھا وہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پینا شروع کیا۔ اور جیسے ہی جس گدھے پہ آئے تھے اسی گدھے پہ بیٹھ کے واپس جا رہے تھے تو کیا دیکھ رہے؟ وہ گدھا جو آتے وقت پیچھے چل رہا تھا وہ ایک دم تیز صحت مند بن کے ایسا سب سے آگے آگے چل رہا تھا۔ لوگ پوچھ رہے تھے، ارے یہ کیا ہو گیا حلیمہ، تم آتے وقت اسی سواری پہ آئے تھے کیا؟ اب تو ایسا بھگ رہا، کوئی دوسرا چینج تو نہیں کرے تم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر لے کے گئے تو وہاں پر بھی دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی بکریاں جو دبلی پتلی تھی ابھی ایک دم موٹی تازی ہو گئی، دودھ نہیں دینے والی بکریاں بھی دودھ دینا شروع کر دی۔ ایسی بہت ساری نشانیاں حلیمہ اپنے گھر میں دیکھی۔ 2 سال کا اگریمنٹ تھا، پہلے 2 سال تو رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، 2 سال کے بعد واپس لے کے آ کے پھر ان کی امی کو دے دیں گے بول کے واپس لا کے بولتی ہیں، کیونکہ بچے کی وجہ سے بہت برکت ہے ہمارے گھر میں۔ ان کی امی آمینہ سے بولتی ہیں کہ اور بھی کچھ دن ہم ہمارے ساتھ رکھ لیں گے اس بچے کو۔ امی آمینہ بھی بولتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رکھ لو۔ اب پھر واپس لے کے جاتی ہیں، ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہے۔ 4 یا 5ویں سال میں کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 4 یا 5ویں سال کی عمر تھی، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیے، اور لٹا کے سینہ چیرتے ہیں۔ سینہ چیر کے دل کے اندر جو کالا حصہ تھا اسے نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور دل کو زمزم کے پانی سے دھو دیتے ہیں، پھر اس سینے کے اندر دل کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ جیسے ہی ہو رہا تھا وہاں پر کھیلنے والے بچے دیکھے، اور حلیمہ کا جو بیٹا تھا وہ بھی دیکھ لیا،
دیکھ کے فوراً دوڑتے دوڑتے گھر کو گیا, امی کو بول دیا, امی امی بھائی کے ساتھ دیکھو کچھ ایسا ہو رہا, کون کی آئے ایسا لٹا دیا, ایسا کچھ تو بھی کر رہے, ہمارے کو ڈر لگ رہا. اب سیدھا حلیمہ بھی دوڑتے ہوئی آئی, آ کے دیکھے تو کیا ہے, جب تک جبرائیل علیہ السلام جو بھی سینہ صاف کرنا تھا, گندی چیز نکال دینا تھا, کالی چیز جو تھی نکال دینا تھا, نکال دیے. پھر یوں سمجھو کہ آج کے زمانے میں جیسے ہارٹ کا آپریشن ہو رہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وقت ہو گیا تھا. اب حلیمہ کو ڈر لگا, ارے ان کا بچہ لے کے آئیے, کچھ تو بھی ہو گیا, کل کے دن کیا بھی ہو گیا تو ہمارے اوپر آتا, بول کے کیا کری, سیدھا لے کے جا کے وہی عمر میں اسی وقت کیا لے کے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی کے حوالے کر دیتی. پرورش کی ذمہ داری دادا کی تھی, ہے نا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی 6 سال کی عمر کو پہنچے, امی کا بھی انتقال ہو گیا, امی آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ لمبے واقعات ہیں, اس میں اگر تفصیل سے بولا تو بہت لمبا ہو جاتا. یوٹیوب پہ میرا یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 لیکچرز ہیں, تقریباً 6 سے 8 گھنٹے, ایک لیکچر 1.5 گھنٹے کا ہے. تفصیل کے ساتھ میں بتایا, اس میں 8 گھنٹے بتائے, 6 الگ الگ پارٹس آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اگر تفصیل سے سننا ہے تو آپ وہاں پر سن لو. اب کیونکہ میں جلدی 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے تو کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو 6 سال کی عمر میں امی کا انتقال ہو گیا, آپ دادا کے پاس رہنے لگے. 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا, دادا کا بھی انتقال ہو گیا 8 سال کی عمر میں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کون لیے؟ چاچا. اب چاچا ذمہ داری لیے تو چاچا کے ساتھ رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بکریاں بھی چراتے تھے بچپن میں. اور چاچا بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے, اپنے بچوں سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ابو طالب. ٹھیک ہے. اب ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کے ساتھ مل کے تجارت کے لیے بھی جاتے تھے. اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کو پہنچے, 25 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا چرچا پورے مکہ میں مشہور تھا. 25 سال کا نوجوان, آج جس کی 25 سال ہے وہ سوچ لینا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے, ابھی اللہ کا فرشتہ نہیں آیا, نبوت نہیں ملی, عام انسان ہی ہے, لیکن ایسے اچھے اخلاق تھے, ایسے اچھے اخلاق تھے. ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ایک نوجوان ہے جو بہت اچھے اخلاق والا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, دھوکہ نہیں دیتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا, تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہے, اپنا مال بزنس کرنے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے مال دے کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے. کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 2 مرتبہ ان کا نکاح ہوا اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. ایک بار پہلے شادی ہوئی, شوہر کا انتقال ہوا, پھر شادی ہوئی, پھر انتقال ہوا, اس طرح 2 مرتبہ شادی ہو کے اکیلی سنگل عورت تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن بہت مالدار تھی, پیسے بہت زیادہ تھے ماشاءاللہ, تجارت کرتی تھی, بزنس کرتی تھی, لیکن گھر میں مرد نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سن کے چلو ان کے حوالے کر دیتی بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ان کا غلام تھا میسرہ, جن کو ساتھ میں دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بزنس کے لیے بھیج دیتی تھی. اس زمانے میں جو بھی بزنس تھا, جو بھی کاروبار تھے, کھجور وغیرہ لے جانا, یا آج بھی ہوتا نا کاروبار میں کوئی چیز, بھائی میں تمہارے کو سامان دیتا ہوں, تم جاؤ بازار میں بیچ کے آ جاؤ, جو بھی منافع ہوگا تمہاری مزدوری تمہارے کو دے دیتے ہیں ہم بول کے. اس طرح کاروبار کے لیے کچھ چیزیں دے کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. اب وہاں پر کیا ہوا, ساتھ میں غلام ہے میسرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے, انہوں دیکھ رہے پورا اللہ کے رسول کیسا بزنس کرتے. اللہ کے رسول وہاں پر سچائی کے ساتھ بزنس کرے, کاروبار کرے, اس میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا, اللہ تعالیٰ برکت دیا. اور وہ بزنس کرنے کا پورا طریقہ, ان کے اخلاق دیکھ کے میسرہ بھی آ کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے, دیکھو یہ جو نوجوان ہے, یہ جو محمد ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے, محمد. یاد رکھ لیں, یہ نام کون رکھے تھے, دادا. اللہ کے رسول کو محمد جو نام رکھے دادا رکھے تھے. تو محمد بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, اچھا تجارت کرے, ایسے ایسا جو بھی ان کی خوبیاں تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اخلاق سے متاثر ہوئی, متاثر ہو کے کیا کہتی ہے کہ محمد سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول ابھی نبی نہیں بنے, لیکن نوجوان ہے, 25 سال کی عمر میں ہے, اگر وہ راضی ہے تو میں ان کے ساتھ نکاح کروں گی. اس لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام بھیجتی ہے. اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے, ہاں یاد رکھ لینا یہ باتیں. 40 سال کی عورت کتنے سال کے نوجوان کو
25 سال کے نوجوان کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہے۔ نکاح اس زمانے میں بھی اور آج بھی اسلام میں جائز ہے۔ بڑی عمر والی عورت سے چھوٹی عمر والا مرد بھی نکاح کر سکتا، اور چھوٹی عمر والی عورت سے بڑی عمر والا مرد بھی نکاح کر سکتا، شرط یہ ہے کہ وہ دونوں راضی ہوں۔ لڑکا لڑکی راضی ہے تو عمر اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کئی لوگ اب اس میں باتیں بہت ساری ہیں، میں اگر تفصیل سے بتاؤں تو اب کیا بتاؤں میں۔ کئی لوگ آج اسلام کے دشمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں اچھالتے، ارے دیکھو یہ ان کا نبی ہے، 6 سال کی عمر کی لڑکی سے نکاح کر لیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی بہت سارے غلط باتیں بولتے۔ لیکن یہ نہیں بولتے وہ نوجوان جو 25 سال کا تھا لیکن 40 سال کی عورت سے نکاح کر لیے۔ اگر شہوت کے لیے ہی نکاح کرنا ہوتا تو 40 سال کی عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نکاح کرے؟ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیے اس چیز کو، نکاح کے پیغام کو، اور نکاح ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ ذرا زور سے بولو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 25 سال کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے سب اولاد صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ کتنے بچے؟ اللہ کے رسول کے کتنے بچے تھے؟ بولیے۔ 6 بچے۔ کتنے؟ 6۔ 4 لڑکیاں۔ یہ یاد رہنا سب ہم لوگوں کو، میرے بھائی یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کتابیں پڑھو، یا نہیں تو یوٹیوب پہ لیکچر دیکھو، صحیح علماء کو دیکھو۔ ہمارے نبی کے بارے میں اگر ہمارے کو نہیں معلوم ہے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے نا۔ دنیا کے کس کے بارے میں معلوم ہے؟ آج گاندھی کے بارے میں معلوم، امبیڈکر کے بارے میں معلوم، آج تو جنگ چل رہا بولے تو ٹرمپ کے بارے میں بھی معلوم کر لیے، ہے کہ نہیں؟ کرکٹ میں کوہلی کے بارے میں معلوم کر لیے، پرسوں 3 سینچری مارا بول کے اس کے بارے میں معلوم کر لیے۔ ہاں سب معلوم ہو جا رہا دنیا کے بارے میں۔ خود ہمارے نبی کے بارے میں اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج تو ہمارے نوجوانوں کو ایکٹروں کے بارے میں، کرکٹروں کے بارے میں اور پولیٹیکل لیڈروں کے بارے میں بہت معلوم رہتا، ان کے کس کے ساتھ شادیاں ہوئی ہے، کس کے کتنے بچے ہیں، کس کے ساتھ کتنے افیرہ ہیں، کتنے عورتوں کو چھوڑا، کتنے عورتوں کے ساتھ ڈیٹنگ میں ہے، یہ بھی معلوم، سب معلوم۔ نبی کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے پھر۔ تو اس لیے یاد رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی؟ آپ بولو۔ 6 میں سے بیٹے کتنے، بیٹیاں کتنی؟ 4 بیٹیاں۔ کتنے؟ 4 بیٹیاں۔ بیٹے کتنے؟ 2۔ سب کے سب کون سی عورت سے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوئے۔ اب نام بولو ان کے، 4 بیٹیوں کے نام بولو۔ زینب ماشاءاللہ، اور رقیہ ماشاءاللہ، اور ام کلثوم، اور فاطمہ ماشاءاللہ۔ 4 نام اچھی طرح یاد رکھ لینا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ 4 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2 بیٹے۔ بیٹوں کا نام کیا ہے؟ قاسم، عبداللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ 2 بھی بیٹے ہیں۔ یہ بیٹے کیا ہے، بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے چھوٹی عمر میں ہی تھے اور ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، لیکن 4 بیٹیاں تھیں، وہ لوگ بڑی عمر تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں الحمدللہ یہ سب بڑے ہوئے، اور بچپن میں بیٹیوں کا انتقال نہیں ہوا، 2 بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ چلیے اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ساتھ، ماشاءاللہ بہت بڑی مالدار خاتون ہے، ایسے ہی بس زندگی گزر رہی، اور 6 اولاد بھی ہوئی ہے، 2 بیٹوں کا انتقال تو ہو گیا اور 4 بیٹیاں ہیں، اچھی زندگی گزر رہی۔ اب 40 سال کی عمر کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے۔ کیا سوچنے لگے؟ اس دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، یہ دنیا کیسے چل رہی ہے، یہ دنیا بنانے والا کون ہے، یہ لوگ کیسا پیدا ہو رہے، کیسا زندہ ہو رہے، کیسا مر رہے، کیوں مر رہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، یہ کیا ہے؟ ایک سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں آئی۔ اب یہ سوچتے سوچتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں دنیا سے بیزار ہو کر 2 کلومیٹر دور غار ہرا، ایک غار ہے، آج بھی ہم عمرہ کے لیے جائیں گے تو غار ہرا نظر آتا۔ اچھے نوجوان آج وہ غار ہرا تک جا کے آنے کے لیے تھک جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، غار ہرا میں جا کے 8 دن 15 دن سوچتے ہوئے رہتے تھے، دنیا کے بارے میں سوچتے ہوئے رہتے تھے۔
اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹفن لے کے جاتی تھی، توشہ لے کے جاتی تھی، کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی، شوہر کی اتنی خدمت کرتی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار بھی ناراض نہیں ہوئے، ایک بار بھی لڑائی جھگڑا تو دور، ناراض بھی نہیں ہوئے، اتنی زیادہ خدمت کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت محبت تھی ایک دوسرے سے، بہت محبت تھی۔ اب جیسے ہی سوچتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے، اب اس کے بعد وحی کا آنا شروع ہوا۔ وحی بولے تو کیا جی؟ اللہ کا پیغام کا اترنا، وحی، اللہ کے پاس سے جو پیغام ہے وہ پیغام کا آنا، قرآن کا نازل ہونا، وحی بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن جو نازل ہوتا تھا، اللہ کا جو پیغام آتا تھا، وحی جو آتی تھی، کتنے قسم سے، کتنے طریقے سے آتی تھی معلوم ہے؟ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک سچے خواب آنے لگے، سچے خواب، رات کو جو بھی خواب آتا صبح سچ ہو جاتا، اس طرح 6 مہینے تک سچے خواب دکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے بعد وحی جو آتی تھی، وحی کے اترنے کے، قرآن کے اترنے کے جو طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ اللہ کے رسول کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا تھا، ایک طریقہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ کبھی کبھی اصلی شکل میں بھی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتا تھا، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی اترتی تھی تو گھنٹی کی آواز بھی آتی تھی، اور کبھی کبھی جب وحی اترتی تھی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے قرآن، تو سخت سردی کے موسم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ جاتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا اللہ کے رسول کسی اونٹ پہ سوار ہوتے، ایسا لگتا کہ اونٹ کے اوپر کوئی وزن، بہت زیادہ بھاری چیز رکھ دی گئی، اور وہ اونٹ، وہ جانور اللہ کے رسول کے وزن کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھ رہا، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی نبیوں سے وحی جو اترتی تھی اس میں سے وحی اترنے کا ایک طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتا، اللہ کبھی دکھا نہیں، بول اللہ کبھی کسی نبی کو، یہ ایمان رہنا یاد رکھو، اللہ آج تک کسی کو دکھا نہیں، اللہ دکھتا، کب دکھتا؟ بولو نا جی ذرا، ہاں، قیامت کے دن نہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں دکھتا۔ آپ لوگ ہم بولنا، بولے تو باتیں سمجھ میں آتی، نہیں تو سو جاتے پھر۔ کہا کب دکھتا اللہ تعالیٰ؟ جنت میں۔ کس کو دکھتا؟ کس کو دکھتا؟ ذرا زور سے بولو۔ جہنمیوں کو، جنتیوں کو۔ جنت میں دکھتا تو کس کو دکھیں گا؟ جنتیوں کو نا۔ ہاں، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بات کرتا، آواز آتی، سوال کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ دکھتا نہیں، سمجھ گئے؟ اور دنیا میں بھی آج تک کسی کو اللہ تعالیٰ دکھا نہیں، اللہ بات کرا، نبیوں سے بات کرا، آواز آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا نہیں، یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ کئی لوگ ہم بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، جھوٹ ہے، یہ نہیں دکھا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے کے لیے چلے گئے، ایسے ہی کئی دن بیٹھ جاتے تھے، تو اس میں سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دبائے، یا تو اس طرح دبائے پکڑ کے، یا نہیں تو جیسے ہم گلے ملتے ہیں اس طرح پکڑ کے قریب کر کے ایسا دبائے، دبا کے بولے اے محمد پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آتا تھا، لکھنا آتا تھا؟ نہیں آتا تھا۔ بولے کہ نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے لکھنا نہیں آتا۔ تو پھر سے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام دبائے، پھر چھوڑ دیے، پھر بولے کہ پڑھو، نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر اسی طرح 3 مرتبہ دبائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے، اللہ تعالیٰ جو آیت نازل کیا، قرآن جو اترا، سب سے پہلے کون سا سورہ؟ سورہ علق۔ کون سا جی؟ سورہ علق، یاد رکھو۔ سورہ علق کی 5 آیتیں سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سنائے، اے محمد پڑھو، کیا پڑھو؟ یہ پڑھو۔ کون سا؟ اقرا، یہ آیت پہلی، ٹھیک ہے؟ سورہ علق، سورہ علق کی پہلی آیت اقرا، مطلب کیا ہے اس کا؟ پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا۔ بہرحال یہ آیت سب سے پہلے، یہ 5 آیتیں جبرائیل علیہ السلام سنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ اب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، غائب ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے 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 گھر کو آئے۔ کیوں ڈرتے ہوئے آئے؟ پہلی مرتبہ اچانک کوئی آیا جس کو کبھی دیکھے نہیں، اور وہ آ کے سینہ دبایا اور پڑھو بول کے بولا، کسی کو بھی ڈر لگتا۔ ڈرتے ہوئے آئے، آ کے بولے گھر میں کون ہے؟ بولو، کس کے پاس آئے جی؟ چاچا کے پاس آئے؟ ابا کے پاس آئے؟ ہاں، کون ہے گھر میں؟ بیوی ہے نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں تو اتنا تو بھی بولنا نا، ذرا زور سے بولنا، تم لوگ بولے تو میرے کو بولنا دل بولتا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے بولے کہ دیکھو مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا، آج کوئی تو بھی آ گیا، ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ، شاید میری جان جاتی ہوں گی، میرے کو ڈر لگ رہا، مجھے کمبل اڑا دو۔ ڈرتے 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 گھر کو آئے۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کری معلوم ہے؟ شوہر ڈرتے ہوئے گھر کو آیا، اب بیوی کی ذمہ داری دیکھو کیا بول رہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کو جوڑنے والے ہیں، رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرتا، ڈرو مت۔ بیوی کیا کر رہی؟ ہمت دے رہی، اور ہمت دیتے ہوئے کیا بول رہی معلوم ہے؟ کون سے کلمات، کون سی باتیں بول رہی؟ ہاں، شوہر کرے سو اچھے کاموں کو یاد دلا رہی۔ سمجھو اس میں بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے تھے، 40 سال کی عمر کو پہنچے، مکے کے مشرک بھی گواہی دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہے، سچے انسان ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے، تو ان کے اچھائیاں یاد دلا رہی بیوی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، تمہارے کو اللہ ضائع نہیں کرتا، تم اتنے اچھے کام کرتے نا، اچھے آدمی ہے تم، تمہارے کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمارے بھی اخلاق ایسے اچھے ہونا، 40 سال 25 سال کی عمر میں ایسے اچھے اخلاق ہونا کہ گھر والی خود گواہی دینا۔ اچھا، اور ایک حدیث بھی یاد آئی مجھے یہاں پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے معلوم ہے؟ سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ بولو ایک بار یہ حدیث، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، مطلب جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے وہ سب سے اچھا۔ دیکھو ایک ماں ہوتی بچے کے لیے، انہیں ماں بچہ کتنا بھی خراب رہنے، میرا بچہ بہت اچھا بولتی ہے، لیکن گھر باہر دوست ہیں، کوئی بھی ملے تو ارے میرا دوست بہت اچھا بولتا، لیکن اصل انہیں اچھا ہے یا نہیں ہے کس کو معلوم رہتا؟ گھر والی کو معلوم رہتا۔ تو گھر والی بیوی گواہی دینا کہ میرے شوہر اچھا، تو انہیں اچھا اللہ کی نظر میں۔ آپ لوگ صحیح سے نہیں دیکھ رہے میری طرف سے، آپ لوگ دیکھو، غور سے دیکھو، اچھی طرح بات سمجھنا ہے تو دیکھو، تم جتنا اچھا دیکھیں گے، جتنا اچھا سنیں گے، میں اتنی اچھی باتیں بولتا ہوں، اتنی اچھی چیزیں یاد آتے رہتے، اگر آپ صحیح سے نہیں دیکھیں گے تو میں اتنی اچھی چیزیں نہیں بول سکتا ہوں پھر۔ تو اب یہاں پر بیوی گواہی دے رہی ہے، جی تم اتنے اچھے کام کر رہے نا جی، اللہ تمہارے کو ضائع نہیں کرتا۔ آج اکثر گھروں میں کیا چلتا؟ میاں بیوی کے جھگڑے چلتے رہتے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے اپوزٹ بولتے رہتے، ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، انہیں ہمیشہ ان کے غلطیاں لوگوں کے سامنے بتاتے ہوئے رہتے۔ ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا۔ لوگوں کے سامنے اکثر لوگ کیا کرتے کہ بھائی شوہر کی غلطیاں بیوی گناتے رہتی، بیوی کی غلطیاں شوہر گناتے رہتا، انہوں ایسے ہے انہوں ویسے ہے۔ نہیں، جب اچھا انسان رہتا تو لوگوں کے سامنے بھی اچھائیاں بیان کرتے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ ورقہ بن نوفل ایک عالم تھے اس زمانے میں، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا زاد بھائی تھے اس زمانے کے عالم۔ کون سے عالم تھے ہوں گے؟ کون سے کتابوں کے عالم تھے ہوں گے؟ بولو۔ قرآن کے عالم تھے،
کس کے بولو؟ تورات. ہاں قرآن سے پہلے کون سی کتابیں آئیں؟ تورات اور انجیل نا. ہاں انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تورات کون سے نبی پر آئی؟ تورات کون سے نبی پر آئی جی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. اور ایک کتاب ہے زبور، وہ کون سے نبی پر آئی؟ داؤد علیہ السلام پر. 4 آسمانی کتابیں یاد رکھ لو، زبور، تورات، انجیل، قرآن. تورات کون سے نبی پر بولا؟ موسیٰ علیہ السلام پر. زبور داؤد علیہ السلام پر. انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر. قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن آنے سے پہلے کے جو کتاباں ہیں وہ کتاباں کو پڑھے سو عالم تھے. ورقہ بن نوفل عالم ہے نا، اب کچھ بھی ہوئے تو علم والوں کو پوچھیں گے بول کے لے کے جاتے نا. ان کی بیوی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی. اجی کون چاچا زاد بھائی تھے، بھائی دیکھو ان کو کچھ ایسا آیا کرتے، کچھ دکھا کرتے. آج بھی بولتے ہیں نا، آج کچھ بھی آیا تو بھی نہیں آیا تو بھی خالی ہمارے کو کیا ہے، وہ خواہاں آئے تو بھی صبح اٹھ کے مولانا لوگوں کو پوچھتے ہوئے رہتے ہے کہ نہیں. آیا کچھ تو بھی آیا، آ کے میرے سینے پہ بیٹھا، میرا گلا دبایا، میرے کو وہاں گئے تو آوازیں آئی، یہاں گئے تو آواز آئے بول کے بولتے نا. تو بھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ، سیدھا مولانا کو فون اٹھائے گی. اب صحیح مولانا کو فون اٹھائے تو صحیح جواب دیتے، غلط مولانا کو فون اٹھائے تو نیمبو لاؤ، ناریلا لے کے آؤ بول کے بولتے ہیں نا. تو میرے لیے الگ مسئلہ ہے. تو اس زمانے میں بھی عالم کے پاس لے کے گئے تو ماشاءاللہ علم والے تھے، انہوں نے صحیح جواب دیے. کیا جواب دیے معلوم ہے؟ اس زمانے میں بھی ان کے کتابوں میں لکھے سو تھا، انہوں پڑھے سو تھے. کیا پڑھے سو تھے؟ آخری زمانے میں جو آخری نبی آنے والے ہیں انہوں کیسے رہتے، ان کے ساتھ کیا ہوتا بولے سو پورا وہ کتابوں میں تھا. اور آج بھی ہے، آج بھی بائبل نکالے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور غیر مسلموں کی کتابیں نکالے تو آج بھی ہمارے نبی آتے، ان کی نشانیاں کیا ہے بول کے آج بھی ہے لکھے سو کتابوں میں. تو انہوں پڑھے سو تھے. انہوں بولے کہ اچھا بیٹا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ پوچھے. دیکھو میں ایسا گیا تھا، وہاں بیٹھا تھا، آسمان سے کچھ ایسا آ گیا، آ کے میرے کو ایسا دبایا، ایسا پڑھو بول کے بولا. تو فوراً انہوں پہچان لیے، پہچان کے بولے دیکھو تمہارے پاس جو آیا وہ اللہ کا فرشتہ ہے، تم اس امت کے آخری نبی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کو ایک کتاب دینے والا ہے، تمہارے کو ایک ذمہ داری دینے والا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو جس دن تمہارے قوم والے، کون؟ مکہ والے، تمہارے کو مکہ سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، اس دن اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارا سپورٹ کرتا ہوں بول کے بولے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں تو نہیں آیا، پہلی مرتبہ یہ کیا کیا کی بات ہم بول دے رہے. چلو پھر بھی گھر کو چلے گئے، تھوڑی سی تسلی ملی. اس کے بعد کچھ دنوں تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے. تھوڑے دن کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سوچتے ہوئے چلے گئے. پھر جا کے وہیں پر غار ہرا میں بیٹھ کے سوچنے لگے. اللہ کے رسول کو بہت ڈر تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک دن کیا کرے، پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ پہ سے کود کے گر جا تم، میں خودکشی کر لے تم بول کے ڈر سے نکلے. جیسے ہی پہاڑ پہ چڑھے آواز آئی پیچھے سے، اے محمد. پلٹ کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا. ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کے رسول ہے اور آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام، میں اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھے تو کیا دیکھ رہے، جبرائیل علیہ السلام کو. اب نگاہ اٹھا کے جہاں تک دیکھ رہے وہاں تک صرف ایک ہی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، کچھ بھی نہیں دکھا. یہ آواز سنے اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے. پھر اس کے بعد فوراً وہ فرشتہ غائب ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے 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 اور گھر کو آئے، اور آ کے بولے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا، مجھے کچھ تو بھی ہوتا ہوں گا. پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہے. اس کے بعد ایسا اطمینان ہو جاتا ہے، 2-3 بار ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین آ جاتا ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام دوسری مرتبہ دوسری وحی لے کے آتے ہیں. سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے لے کے 7، یہ سیکنڈ ٹائم اترے سو آیات ہے. سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک اللہ تعالیٰ یہ وحی بھیج دیا. اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے کپڑے اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر. اب اللہ تعالیٰ بولا کہ اب کتنے دن؟
کتنے دن تم کپڑے اوڑھنا کمبل اوڑھ کے سو جاتے, کتنے دن ڈرتے, اس میں اب پیغام ہے, اب اپنی رب کی بڑائیاں بیان کر, اب اللہ کا میسج آتا تیرے پاس, اب لوگوں کے سامنے بیان کرنا تیرا کام ہے, اب تبلیغ کا کام کرنا اب تیری ذمہ داری ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا, اب یہ تیری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں واضح کر دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دھیرے دھیرے وہ ڈر ختم ہو گیا, یقین آ گیا یہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آ رہا اور میں اللہ کا نبی ہوں. جیسے ہی یقین آیا, اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنا شروع کرے. کیا کام؟ دین کا کام, دعوت و تبلیغ کا کام, اللہ کا پیغام دینا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمے کی دعوت دینا شروع کرے. کیوں؟ اس زمانے میں مکے کے مشرک پورے شرک کرنے والے ہیں, بتوں کو بنا کے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا, بتوں سے مانگنا, خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ کے پوجا کرنا, اور بہت سارے شراب پینا, سود کھانا, چوری کرنا, ظلم کرنا, بچیوں کو زندہ دفن کرنا, بہت سارے گناہ کرتے تھے, بہت سارے گناہ کرتے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطمینان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کام کرنا شروع کرے, اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے اپنی بیوی کو. سب سے پہلے دعوت کا کام کہاں سے شروع ہونا؟ گھر والوں سے. ہاں, یہ بہت بڑا پیغام ملتا. بیوی کو دعوت دیے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے, اے خدیجہ, میرے پاس جو آ رہا تھا وہ اللہ کا فرشتہ ہے, اور اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں, اور میں محمد رسول اللہ اللہ کا آخری نبی ہوں. کلمہ پڑھ لینا, اسلام میں داخل ہو جانا, تبھی جا کے پھر مرنے کے بعد جنت ملتی. توحید کی دعوت دیتے سب سے پہلے بغیر سوچے, بغیر کچھ اور سوچے, سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بات پر یقین کر کے کلمہ پڑھ لی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ 40 سال کی عمر تک اس بندے کو دیکھ رہی تھی. یہ بندہ, یہ آدمی آج تک انسانوں کو کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو وہ رب کے بارے میں کیسا جھوٹ بول سکتا؟ کبھی لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا, وہ اللہ کے بارے میں کیسا جھوٹ بول سکتا؟ ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں کلمہ پڑھتی ہوں. اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے کون اسلام قبول کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بولو زور سے, کون جی؟ کون تھے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں. اللہ کے رسول کے اخلاق ان کو بھی معلوم تھے, اس لیے جیسے ہی اللہ کے رسول جا کے بولے کہ میں آخری نبی ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے, ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیے. اچھا, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت پر ایک تو بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے جو اسلام قبول کرے ان کا نام ہے زید بن حارث. کون؟ زید بن حارث, یہ غلام تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اللہ کے رسول کے چاچا کے بیٹے تھے, چچیرے بھائی. ٹھیک ہے, انہوں بھی اسلام قبول کر لیے. پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صہیب رومی رضی اللہ, اس طرح پھر ایک کر کے اسلام قبول کرے. لیکن شروعات میں اسلام قبول کرے سے لوگوں میں سے یہ لوگ. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے چھپ کے دعوت کا کام کر رہے تھے. 3 سال خفیہ دعوت, 3 سال اندر جو ملے, راستے میں کوئی ملے, کبھی کسی کے گھر کو گئے, سمجھانا, دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں. اب ذرا سوچ کے دیکھو, ایک گاؤں ہے, وہاں پر آج تک پورے لوگ شرک کرتے ہوئے ہیں, غلط کامہ کرتے ہوئے. ایسے ماحول میں ایک آدمی آ کے اچانک سے, اجی میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا پیغام میرے پاس آیا, میں آخری رسول ہوں, تم سب کو شرک چھوڑنا ہوگا, ایک اللہ کی عبادت کرنا ہوگا. اس طرح کی بات بولے تو کیسا دکھتا؟ عجیب دکھتا. اس لیے کئی لوگ سنے لیکن اسلام قبول نہیں کرے. لیکن کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہا, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا, اسلام قبول کر لیے. 3 سال کی دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیا سورہ شورا آیت نمبر 214 میں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں, گھر میں بلا کے دعوت دے کے, کھانے کی دعوت دے کے ان کو بولتے ہیں, لوگوں سمجھا کے بولتے, دیکھو ہم جیسا سو جاتے نا ویسا ایک دن ہم کو موت بھی آنا ہے. جیسا سو کے ہم بعد میں اٹھتے نا, نیند سے جاگتے نا, اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر جاگنا ہے, ہم کو پھر اٹھنا ہے.
وہی اللہ ہے پوری کائنات کو بنایا، ہم کو بھی بنایا، زندگی دیا، وہی اللہ ایک دن موت دیتا، وہی اللہ ایک دن اٹھاتا، تو ہم کس کی عبادت کر رہے؟ اس طرح سمجھا کے بولے، لوگوں کو سمجھا کے بولے، ہم اس ایک اللہ کو چھوڑ کے ہم کس کی عبادت کر رہے؟ اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے، تم اس کو پڑھ لیے تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کلمے کو پڑھ لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ رشتہ داروں کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھتے اور چڑھ کے وہاں پر سب کو آواز دیتے، سب لوگ جب جمع ہو جاتے، اب وہاں پر بھی مثال دے کے سمجھاتے، آئے لوگوں میں ایک بات بولوں گا، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ بولے کیا بات ہے، بولو اے محمد۔ اگر میں بولوں کہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کیا تم میری بات کا اقرار کر لیتے، یقین کر لیتے؟ بولے کہ ہاں محمد ضرور، کیونکہ آج تک ایک تو تمہاری زبان سے ہم جھوٹ نہیں سنے، اور دوسری بات تم تو اوپر ہو، تم ادھر بھی دیکھ رہے ادھر بھی دیکھ رہے، ضرور یقین کر لیتے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو کوئی لشکر وشکر تو نہیں آ رہا، لیکن میں ایک بات بول رہا ہوں، اگر تم یہ بات، یہ کلمہ اگر پڑھ لیے تو تم کامیاب ہو جاتے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار کرو، لا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اب وہ جتنے بھی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اس میں سے ایک چچا بھی تھا، پڑوسی بھی تھا، بہت سارے لوگ تھے اس میں۔ تو بہرحال ابو لہب بولا کہ تیرا ستیاس ہو جائے، تو اس لیے بلایا ہم کو ہمارا ٹائم برباد کرنے کے لیے؟ کیا ہم اتنے دنوں سے ہمارے باپ دادا جو طریقے پہ چلتے ہوئے آ رہے وہ سب چھوڑ دے کے، اتنے معبودوں کو چھوڑ دے کے ہم تیری بات مان لینا، تو بولے سو معبود کی ہم بات مان لینا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کیسا ہے؟ پتھر اٹھایا، بھرکا کے مارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اٹھا کے پھینکا، سمجھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب لوگوں کو معلوم ہو گئی، سب لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ چلو یہ نبوت کا دعویٰ کرے اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جتنے بھی لوگ ایک ایک کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے، اسلام میں آ رہے تھے، تو جو بھی اسلام میں آ رہے تھے ماشاءاللہ وہ لوگ شرک چھوڑ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہے تھے۔ اب یہ دعوت چلتے گئی، کچھ لوگ اسلام قبول کرتے گئے، تو مکے کے مشرک جو تھے ان لوگوں کو تکلیف ہوئی، ان لوگوں کو تو اچھا نہیں لگ رہا، یہ کیا ہے؟ کئی لوگ ہیں جو محمد کے باتیں سن لے رہے اور ان کے باتوں میں آ جا رہے، جو بھی کلمہ پڑھ لے رہا مسلمان ہو جا رہا، ماں کو چھوڑنے تیار ہو رہا، باپ کو چھوڑنے تیار ہو رہا، رشتہ داروں کو چھوڑنے تیار ہو رہا، محمد کی باتیں مان لے رہا، کوئی نئے دین میں آ جا رہے، انہوں باپ دادا کے طریقے پہ چلے جا رہے۔ اب ان کو دیکھا نہیں گیا، آئے چچا کے پاس پہلی مرتبہ، آگے کیا بولے؟ اے ابو طالب ابو طالب تمہارا بھتیجا نئے نئے باتیں کر رہا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دے رہا، دیکھو ایسی کیسی باتیں بول رہا ہے، یہ سب چیزاں سمجھا لو تمہارے بھتیجے کو، نہیں تو اچھا نہیں رہتا، بول کے ایک وارننگ دے کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے چچا پوچھتے کیا بیٹا اس طرح بولے؟ ہاں چچا میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا، اللہ کا پیغام آیا، اس لیے مجھے ایک کام کرنا ہے۔ ان کے چاچا بھی چلو ٹھیک ہے، لائٹ لے لیے، پہلی بار ہے چلو کرنے دو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد پھر یہ تعداد بڑھتے جا رہی، لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے، ایک کر کے اسلام میں آتے جا رہے۔ تو دوسری پلاننگ کیا کرے؟ مکے کے مشرک ان لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کرے۔ مذاق اڑانا کیسا؟ اللہ کے رسول چلتے جا رہے تو کوئی سیٹیاں مار رہا، کوئی تالیاں مار رہا، کوئی مذاق اڑا رہے، رے دیکھو دیوانہ جا رہا، رے دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، دیکھو کوئی نئے باتاں بول رہے، دیکھو یہ تو پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے۔ اس طرح مذاق اڑانا، سیٹیاں مارنا، تالیاں مارنا اور اس طرح کے کام کر رہے تھے۔ اسی دوران حج کا موسم آیا۔ حج آج جیسا ہو رہا نا، اس زمانے میں بھی مکے کے مشرک جو تھے حج کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی مانتے تھے، لیکن حج کرتے تھے۔ اب حج کے موسم میں مکہ میں خانہ کعبہ ہے، لیکن اطراف کے جتنے بھی دوسرے قبیلے ہیں، دوسرے شہر کے لوگ ہیں، مدینہ سے بھی لوگ آتے تھے، دوسری جگہ سے بھی لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ اب حج کا موسم آ رہا، یہ محمد تو یہاں پر ہر ایک کے پیچھے جاتے ہوئے آؤ اسلام قبول کرو، آؤ کلمہ پڑھ لو بول کے بول رہے۔ اب دوسرے شہر کے لوگ بھی آئے تو ان کو بھی بولتے ہیں، انہوں خاموش بیٹھنے والے تو نہیں ہے۔ اب ان کو کیسا خاموش بٹھانا، کیسا روکنا، ان لوگ پلاننگ کرے۔
پلاننگ کر کے کیا کرے، اب جیسے ہی لوگ آتے سب سے پہلے اپن چلے جائیں گے، محمد جانے سے پہلے اپن جائیں گے، جا کے ان کو بولیں گے دیکھو مکہ میں ایک پاگل آدمی آیا، تم اس کے باتیں نہیں سننا، ایک جادوگر آیا تم اس کے باتیں نہیں سننا، ایک شاعر آیا اس کے باتیں نہیں سننا. اس طرح پلاننگ کر لیے. آخر میں ایک بات پہ پکے ہو گئے کہ دیکھو جادوگر ہی بولیں گے، جو بھی آیا اس کو بولیں گے جادوگر آیا. کیوں بولے تو محمد کے باتیں جادوگر کے جیسے چھے، جو بھی ان کی باتیں سن رہا ان کا چھو جا رہا، اس لیے سب کو بولیں گے جادوگر آیا بات نہیں سننا، جادوگر آیا بات نہیں سننا. یہ پلاننگ کے ساتھ وہ لوگ گئے، پورے لوگوں کو بولتے گئے، فری میں اور زیادہ پبلسٹی ہو گئی. نہیں معلوم ہے سو لوگوں کو بھی ان لوگوں جا کے بول دیے دیکھو محمد ایک آدمی ہے جادوگر ہے، اس کے باتیں نہیں سننا. لوگاں کیسے رہتے آج، نکو کرو بولے سو کاما برابر کرتے ہے کہ نہیں، ارے نہیں جانا رہے بولے تو جا کے دیکھتے. اس زمانے میں بھی ایسے تھے، نہیں سننا بولے تو اچھا نہیں سننا بول کے نو کیوں بول رہے، سن کے دیکھیں گے. ایسا کئی لوگ آئے ماشاءاللہ اللہ کے رسول کے پاس، کئی لوگ آئے اللہ کے رسول کی باتیں سنے. تو اس طرح ایک تو فری میں پبلسٹی ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ لوگ گالیاں دینا شروع کرے، تکلیفیں دینا شروع کرے. اب راستے میں کانٹے بچھانا شروع کرے، مارنا شروع کرے، ظلم کرنا شروع کرے. جیسا کہ اس زمانے کے کمزور لوگ، غریب لوگ، غلام جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے لوگ تھے، ان لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع. اب یہ ظلم کی داستان بھی بہت لمبی ہے، کیسا کیسا ظلم، کیسے کیسے تکلیفاں. ہم کبھی سوچ کے دیکھنا ان باتوں پر کیسا ان لوگاں صبر کرے ہوں گے. گرم تپتی ریت میں لٹا کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا گرم پتھر لے کے آ کے پیٹ پہ رکھ دیتا تھا ان کا آقا جو تھا. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا، بہرحال ان کو گرم گرم انگار کے کھڑوں پہ لٹایا جاتا تھا. جسم سے پسینہ وہ پورا چربی نکل کے انگار کے کھڑے بجھ جاتے تھے، ایسی تکلیف ان کو دیتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے تو ان کا چچا کمرے میں بند کر کے دھواں دے کے دروازہ لگا دیا تھا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت تھی، مار مار کے ابو جہل تھک جاتا تھا، خونے خون ہو جاتا تھا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو باندھ کے مار کے خونے خون کر دیتا تھا. ایک ہی بات بولتا تھا، اسلام چھوڑ دو، بس اسلام چھوڑو، میں تمہارے کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اتنا مار کھانے کے بعد بھی کوئی اسلام نہیں چھوڑے. جو بھی کلمہ پڑھ لیے، مار کھانا گوارا کر لیے، مر جانا گوارا کر لیے، لیکن اسلام نہیں چھوڑے. آج ہم اسلام کے لیے، اصل میں ہمارے پاس آج جو یہ اسلام کی اہمیت جو نہیں ہے ہم کو ہمارے دین کی، وہ اس لیے کیونکہ ہم مار کھا کے اسلام قبول نہیں کرے نا. ہم بھی اگر مار کھا کے اسلام قبول کرتے، ظلم سہ کے اسلام قبول کرتے، تو اسلام کے لیے ہم بھی کچھ کرتے. اتنا اچھا آج اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں، فینوں کے نیچے اتنی سکون جگہ میں آ کے عبادت کرنا، یہ آج ہمارے لیے مشکل ہو گیا. لیکن وہاں پر مار کھائے، خونے خون ہو گئے، جان بھی دے دیے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن اسلام نہیں چھوڑی. زبان سے احد 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 نکلا. کیوں وہ لوگ اتنا ظلم سہے؟ کیونکہ ان لوگوں کو اسلام کی اہمیت معلوم ہوئی تھی، کلمے کا ترجمہ ان کو معلوم ہوا تھا، مرنے کے بعد جنت میں جاتے یہ یقین ہوا تھا، اگر شرک کے ساتھ مر گئے تو جہنم میں جاتے یہ یقین تھا. آج وہ یقین آج ہم لوگوں کو نہیں رہا. اسلام ہم کو فری میں مل گیا نا، پھکٹ میں مل گیا نا، اس لیے نماز پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، عبادت کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، علم سیکھے تو بھی چلتا، نہیں چلتا. اس طرح آج ہماری حالت ہے. لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، اس لیے جان دے دیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام نہیں چھوڑے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اتنا زیادہ ظلم، اللہ کے رسول نماز پڑھتے، کوئی پیٹھ پہ لے کے آ کے اجڑی رکھ دیتا، کوئی مارنے کی کوشش کرتا، کوئی تھوکنے کی کوشش کرتا. ایسا بہت زیادہ ظلم ہونے لگا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو اجازت دیے کہ یہ لوگ اب ظلم زیادہ کر رہے ہیں، بہت ہی ستا رہے، تم کیا کرو، ہجرت کرو اور مکہ چھوڑو، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے حبشے کی طرف چلے جاؤ، سوڈان، آج کا سوڈان جو ہے اس طرف چلے جاؤ. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اجازت دیے. تو سب سے پہلے 12 مرد اور 4 عورتیں، 12 مرد 4 عورتیں ہجرت کرے. یعنی ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ گاؤں ہے، سب لوگ دشمن ہیں، ہم اسلام قبول کریں، اب یہاں سے اپنی جان بچا کے دوسرے گاؤں کو چلے جانا.
کچھ بھی ساتھ میں نہیں لے جا سکتی، صرف جان بچانے کے لیے چلے جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے، گھر بار زمین جائیداد سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا. چلے گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور کچھ صحابہ کو تم بھی جاؤ. اس میں سے 83 مرد اور 18 عورتیں، 83 + 18 حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہمارے صحابہ. ٹھیک ہے، یہ 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی. اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا کا نام حمزہ تھا. کیا نام جی؟ حمزہ. ذرا بولو. اصل میں ہسٹری اتنی بڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اگر آپ لوگ میں بس ہے تھک گئے بولے تو میں روک دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جب تک نہیں تھکے آپ لوگ جب تک میں بولتے رہتا ہوں. ٹھیک ہے، ذرا آپ غور سے سنو، اگر تھک گئے تو اشارہ کر دو. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا کا نام کیا بولا ابھی بھائی؟ حمزہ. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اللہ کے رسول دعوت کا کام کر رہے، 6 سال ہو گیا ابھی تک اسلام قبول نہیں کرے. سگے چاچا ہے لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کرے. لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکاری تھے. آج بھی رہتے نا، کئی شکاریاں رہتے شکار کرنے، اور شراب پیتے تھے. مست اپنی دنیا میں کھیل کود، شراب پیو، شکاری کرو، ایسے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کی محفل میں تھے. اب وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہی بیٹھے باتیں کرتے ہوئے، ارے تم کیسے چاچا ہے جی، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل مارا اور خون نکلا، اور تم ہے کہ یہاں پر مست شراب پیتے ہوئے بیٹھے، کیسے آدمی ہے؟ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. آج کے زمانے میں جیسے ہم بولتے نا، تو کہیں کا چاچا ہے رے میاں، تیرے بھتیجے کو وہاں ستانے والا ستا رہا تو یہاں مست شراب پی رہا. اس طرح کی بات بول دی. بولنے ساتھ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. شکاری تھے، کمان لے کے گئے، جا کے خوب مارے اس کو، خوب مارے، خون نکلے تک مار کے آئے. آ کے اور جوش سے آ کے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بھتیجے تیرے کو جو مارا نا اس کا حال میں کیا کرا دیکھ، میں بھی مار کے آیا، بدلہ لے کے آیا، خوش ہو جا. اللہ کے رسول بولے چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ تم اس کو مار کے آئے، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں تم اس کو مار کے آئے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ہاں بھتیجے پھر کس بات میں خوشی ہے تیری؟ چچا تم جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے اس دن مجھے خوشی ہوتی، تم بدلہ لینے میں مجھے کوئی خوشی نہیں. ایسا؟ ٹھیک ہے بیٹا، اگر ایسا ہے تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، چل میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں. چچا اسلام قبول کر لیے. اور جیسے ہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیے، ان کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول کرے. اب ان کے اسلام قبول کرنے کا بھی واقعہ الگ سے ہے. بہرحال کئی دنوں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے دشمن تھے اسلام کے. مسلمان جو بھی اسلام قبول کرے تھے ان کو مارتے تھے، خوب ستاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ان کے دل کو بھی نرم کرا تھا. لیکن 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول. اب یہ 2 مشہور لوگ وہاں کے، دیکھو کہیں بھی کمزور لوگ جہاں پر کوئی کام کرتے ان کے ساتھ اگر کوئی طاقتور لوگ ہم جڑ جاتے تو کیا ہوتا؟ اس کام میں ایک طاقت آتی، قوت. بڑے لوگ اگر اس میں جڑ گئے تو وہ کمیٹی میں. اسی طرح یہ مشہور لوگ تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اس زمانے کے پہلوان قسم کے، ایک دم اونچے لوگوں کے ساتھ مل کے چلے تو ایسا لگتا تھا کہ انہوں اکیلے کوستے بھی بڑے اونٹ پہ بیٹھ کے، گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہے ہوں گے، ایسے لمبے خط کے، طاقتور پہلوان قسم کے، غصے والے. جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرے، ماشاءاللہ اسلام کو ایک قوت ملی. صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کرے سب لوگ ڈر ڈر کے نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے رہتے تھے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرے تو ڈرے نہیں، چھپے نہیں. بولے اے اللہ کے رسول ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چلو. لوگ تو اسلام قبول کر کے اپنے اسلام کو چھپا رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر کے ابو جہل کے گھر کو جا کے اعلان کرے کہ میں اسلام قبول کر لیا، ہے تیرے پاس روکنے کی دم، ہے تیرے پاس طاقت، روک کے دکھا مجھے. جا کے اعلان کرے مکے کے مشرکوں میں اسلام قبول کر لیا، ہے کوئی مجھے روکنے والا، کوئی ستانے والا؟ خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول کو بولے اللہ کے رسول ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، چلو اپن جا کے خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھیں گے، کون رکھتا کہ دیکھیں گے. اللہ اکبر. ایسے ہمت والے صحابی تھے.
ایک مرتبہ لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے، انہوں بھی مارے انہوں بھی مارے، مار کھائے کوئی بات نہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، ہمت والے صحابی تھے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان لوگوں کے پلاننگ تو چلتے رہے، کئی پلاننگ کرے اسلام کو روکنے کی۔ ایک مرتبہ تو نظر بن حارث نام کا ایک مکے کا مشرک تھا، اس کو انہیں لونڈیاں جو ناچنے گانے والی لونڈیاں تھی ان کو بھی بلا کے لے کے آیا۔ کئی کو بولے تو عورتوں کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو جاتے، کئی اچھے لوگ پھسل جاتے۔ آج بھی وہ فلماں گانے کے واسطے کتنے کی نوجوان دور ہو جا رہے ہیں نا اسلام سے۔ عورت کے اندر جو اٹریکشن ہے اس کو دیکھ کے کئی لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے۔ یہ سوچ میں اس زمانے میں بھی ناچنے گانے والیوں کو انہیں خرید کے لایا، جو بھی اسلام قبول کرتے ان کے پاس بھیجتا تھا، جا ناچ گا، کیا کرنا ہے کر، لیکن اس کو بہکانا ہے بول کے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، ان کے کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ ایک آدمی آیا، عتبہ بن ربی اس کا نام تھا، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دینے کے واسطے آیا۔ اس زمانے میں کچھ لوگ ہوتے نا بھائی بات کرنے والے، انہوں بات کرے تو ان کے باتوں میں اثر رہتا، ان میں سے تھا۔ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے بات کرا، کیا بول کے، اے محمد بیٹا تو یہ جو کام کر رہا نا یہ کس لیے کر رہا، کیا ہوا تجھے، کیا ہونا بول، اگر تو ہم سب کا بادشاہ بنتا بولے تو تجھے بادشاہ بنانے کے لیے ہم تیار ہے، بول بادشاہ بننے کے لیے کر رہا کیا یہ۔ دوسرا آفر، اگر مکے میں کوئی خوبصورت عورت ہونا، بول کسی سے شادی کرنا چاہ رہا تو بول اس کے ساتھ شادی کرا دینے کی ذمہ داری میری۔ تیسرا آفر، اگر تجھے پیسے ہونا تو بول کتنے پیسے ہونا، ہم سب مل کے تجھے امیر بنا دیتے، پیسے کتنے ہونا بول اتنے پیسے ہم تیرے کو دینے کے لیے تیار ہے۔ چوتھا آفر، نہیں اگر یہ سب چیزیں نہیں ہونا، اگر تیرے کو کچھ دماغ پہ اثر ہوا، کچھ تو بھی جنہ شیطانہ کچھ تو بھی پکڑے یا کچھ تو بھی بیماری لگ گئی تو بول اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بلا کے تیرا علاج کراتے، یہ چار میں سے کیا ہونا بول وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بولو جی، آج کے زمانے میں کسی کو اگر یہ آفر مل جائے تو کوئی بچ سکتا؟ کتنے آفر، بادشاہ، ہم سب کا بڑا بادشاہ تجھے بنانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے کرسیوں کے لیے لڑ لیتے لوگ، چھوٹے چھوٹے کرسیاں، کوئی پی ایم کے لیے لڑ رہا تو کوئی سی ایم کے لیے لڑ رہا تو کوئی ایم ایل اے کے لیے لڑ رہا تو کوئی سرپنچ کے لیے لڑ رہا تو کوئی اس کے نیچے خالی اس کے پی اے کے کانٹیکٹ میں رہے تو بڑا سمجھ لیتے، ہاں اس کا نمبر ہے میرے پاس، ہاں میں یہ ہوں۔ ارے اس زمانے میں بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے، کتنے پیسے ہونا بولو اتنے پیسے دینے کے لیے تیار۔ لیکن اللہ کے رسول کیا بولے، نہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہونا مجھے۔ اور سورہ فصلت کی آیتیں پڑھنا شروع کرے تو وہ سن لیا اور جا کے مکے کے مشرکوں کو بولا، دیکھو محمد جو ہے نا کچھ بڑا کام کرنے والے ہیں، تم اس کے راستے کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، بہت کچھ بڑا کام کرنے والا ہے، بہت کچھ بڑی تبدیلی آنے والی ہے، تم ان کے راستے کو چھوڑ دو بول کے بول دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ساتھ نبوت میں ان لوگ کیا کرے تو بھی نہیں سن رہے، اسلام پھیل رہا، لوگ اسلام قبول کر رہے، اب کیا کرنا، بلکہ 7 نبوی میں مکے کے مشرک کیا کرے، بائیکاٹ کر دیے۔ بائیکاٹ کیا کرے، جو بھی محمد اور محمد کی بات مانے سو لوگ اور محمد کو سپورٹ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو آج سے بائیکاٹ کر دیں گے ہم، ان کو شادیوں میں نہیں بلانا، ان کو دعوتوں میں نہیں بلانا، ان سے کوئی بات نہیں کرنا، ان سے کوئی لین دین نہیں رکھنا، ان سے کوئی رشتہ نہیں کرنا، بائیکاٹ کر دیں گے بول کے لکھ لیے، اگریمنٹ لکھ لے کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ تھے اسلام قبول کرے سو اور جو ان کو سپورٹ کرے تھے، ان لوگوں سب کے سب شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں 3 سال زندگی گزارے۔ کتنے؟ کوئی نہیں بات کرتا، کوئی کھانے پینے کی چیز لائے تو روک لیتے، کوئی بزنس نہیں کرنے دیتے، کوئی کاروبار نہیں کرنے دیتے، اتنی خطرناک زندگی گزری ان لوگوں کی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، عورتیں بچے روتے تھے۔ کبھی صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا راستے میں نکلتے تھے رات کے اندھیرے میں، ایک مرتبہ میں نکلا، ایک صحابی بیان کرتے کہ چلتے چلتے میرے پیر کے نیچے کوئی نرم چیز محسوس ہوئی، وہ کون سا جانور تھا، کون سا پرندہ تھا، کیا تھا مجھے آج تک نہیں معلوم، لیکن بھوک اتنی زیادہ تھی، جیسے ہی وہ نرم محسوس ہوا میں سیدھا جھکا، پیر کے نیچے دبا کے رکھا، ہاتھ میں پکڑا، اس کو نکال کے کھا لیا، آج تک نہیں معلوم وہ کون سا جانور میں کھا لیا۔ جانوراں کھا کے چھوڑ دیے سو ہڈیاں جو ٹکڑے رہتے وہ کھا لیتے تھے، پتے کھا لیتے تھے، گھاس کھا لیتے تھے، ایسی زندگی گزارے 3 سال۔
3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ بتا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو اگریمنٹ لکھ لیے تھے نا، اس میں شروع میں جو بسم اللہ تعالیٰ لکھے سو تھا، اللہ کے نام سے شروع، وہ ایک باقی ہے، باقی سب دیمک کھا گئی۔ جاؤ جا کے ان لوگوں کو بولو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب یہ 3 سال ان لوگوں کو بھوکا پیاسا رہتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی کئی لوگ مکے کے لوگ بھی تھوڑا ترس کھا رہے تھے، اچھے لوگ تھے، ارے کتنے دن بھائی اپنے 6 رشتے داراں 6 اپنے خاندانوں کے ہیں، کئی لوگ تڑپ رہے، ایسا نہیں رکھنا۔ اس کے بعد یہ بات بھی معلوم ہوئی تو مکے کے مشرک کیا کرے، مذاق اڑائے، ارے یہ کیسی بات ہے، محمد کو ایسا بھی معلوم ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں گے، چلو خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے دیکھیں گے، اگر وہ محمد جیسا بولے سو ویسا ہی بسم اللہ تعالیٰ ہے تو ٹھیک ہے، آج کے بعد یہ اگریمنٹ ختم۔ اگریمنٹ ویسے دیما کھا گئی بول رہے نا، اگریمنٹ ختم، ان کو پھر جو بائیکاٹ ہے وہ بائیکاٹ ہٹا دیں گے۔ کھول کے مذاق سمجھ کے جا کے دیکھے تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ وہ بسم اللہ تعالیٰ جتنا تھا اتنا ہی ہے، باقی پورا اگریمنٹ دیمک کھا لی تھی۔ پھر وہاں سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر دونوں کا انتقال ہوا۔ یہ 7 نبوی کا واقعہ ہے، دونوں کا انتقال ہوا۔ کس کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سب سے بڑے سہارے، سپورٹ کون؟ ایک تو خود اللہ کے رسول کے چاچا ابو طالب، اور دوسرا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب سے اللہ کے رسول نبی بنے پورا مال اسلام کے لیے لٹا دی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نہیں بولی میں مالدار ہوں، میں کیوں دینا پیسے، یہ نہیں بولی۔ اللہ کے رسول دین کا کام کرتے گئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لگاتے گئی۔ یہ 2 بہت بڑے سہارے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ 7 نبوت میں بائیکاٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد باہر نکلنے کے 6 مہینے کے اندر اندر دونوں کا انتقال ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے۔ اب مکہ میں اتنے دن دعوت کا کام کرے، لوگ سن رہے نہیں، جتنے سنے اتنے سنے۔ اب طائف جو دوسرا شہر ہے وہاں جا کے دعوت دیں گے، بلکہ وہاں پر گئے۔ اب وہاں بھی بڑے سرداروں سے ملے، وہاں کے لوگ بھی بات نہیں مارے، خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا کے، کوئی کھانے کو پوچھا نہ پانی کو پوچھا، مار مار کے خون کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف پہ باہر کر دیے۔ جلدی جلدی بول رہا ہوں میں، ورنہ یہ لمبی داستان ہے، یہ پورے واقعات بہت لمبے ہیں، گھنٹے گھنٹے بیان کرنے کے ہیں۔ شارٹ کٹ میں ایک 10-15 منٹ میں انشاءاللہ پوری تقریر ختم کرتا ہوں، سننے کی کوشش کرو۔ اب اس کے بعد طائف سے واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ معراج بھی کرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ معراج بھی کرایا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا سیر کروایا، وہاں پر جنت، جہنم کے عذاب، وہ تمام چیزیں دکھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد 11 نبوی آیا، یعنی اللہ کے رسول اب نبی بن کے 11 سال ہوا۔ 11 نبوت میں جیسے وہ حج کا موسم آیا تھا نا، ویسے ہی ہر سال آتا تھا حج کا موسم، ہر سال جیسے آج جاتے حج کو ویسا جاتے تھے۔ مدینہ سے کچھ لوگ آئے تو 11 نبوی میں 6 لوگ اسلام قبول کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے چپکے سے دعوت دیے تو 6 لوگ اسلام قبول کرے۔ اب وہ 6 لوگ اسلام قبول کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی دن وہاں پر تھے، یہ لوگ حج کے لیے آئے تھے، کچھ اہم باتیں بول دیے، جاؤ تم جا کے مدینہ جا کے دعوت کا کام کرنا، یہ بولنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے تو کامیاب ہو جاتے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام میرے پاس آیا، شرک نہیں کرنا، ان تمام بتوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ باتیں سن لیے، گئے۔ اگلا سال پھر حج کے لیے آئے تو 12 آدمی آئے، یعنی ان کی دعوت پر پھر 6 لوگ اسلام قبول کر لے کے آئے۔ اب 12 نبوی ہے، 12 سال ہو گیا۔ اب 12 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 12 لوگوں کو بٹھا کے سمجھائے، اور اس کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجے جن کا نام یاد رکھ لو اچھی طرح، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو بھیج دیے دائی بنا کر، تم جاؤ، تم جا کے دعوت کا کام کرو۔ پھر جب اگلے سال آئے 13 نبوی میں تو ماشاءاللہ 73 لوگ اسلام قبول کر کے آئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام کرے، 73 لوگ اسلام قبول کر کے آئے، اس میں سے 2 عورتیں تھیں، پورے 75 لوگ اسلام قبول کر کے آئے۔ اب جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہاں کتنے دن رہتے ہیں، یہاں پر آپ کے اوپر حملے بھی ہو رہے، آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کون سے سال ہو رہا جی یہ مشورہ بولو؟ 13 نبوی، ہاں یاد رکھ لینا۔ یہ اللہ کے رسول کی عمر کیا تھی ہوں گی جب؟ 53، ماشاءاللہ 53 ایئرس، نبی بن کے 13 سال ہوا۔ مشورہ دیے تو اس وقت جو دوسرے صحابی تھے ان لوگوں بھی بیٹھ کے رات کے اندھیرے میں مشورہ کر رہے،
مدینہ سے آئے سے لوگ ہیں، یہ بول رہے چلو آؤ ہمارے پاس. تو صحابہ بھی بولے کہ دیکھو آپ اگر یہاں سے محمد کو لے کے گئے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تمہارے لیے تو بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ تم لے کے چلے گئے تو یہاں مکے کے مشرک خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، یہ لوگ آئیں گے تمہارے اوپر حملہ کریں گے، جنگ کریں گے. تو مدینہ کے صحابہ بھی بولے تلواروں سے کھیلنا ہمارے بچپن کا کھیل ہے، ہم ڈرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، کون آتا ہم دیکھیں گے. اور محمد جو یہ رسول ہے اللہ کے، ہم ہمارے بچوں سے، ہمارے بیویوں سے، ہمارے گھر والوں سے زیادہ ہم ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے بچوں کو کٹائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم مکھی کو بھی نہیں بیٹھنے دیں گے، ہم حفاظت کریں گے، ہم ڈرنے والے لوگوں میں نہیں ہیں. اے محمد آپ ہمارے ساتھ چلیے. 13 نبوی کو مشورہ ہو رہا ہے پورا. اللہ کے رسول بولے جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیا میں نہیں آ سکتا، آپ جاؤ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب مجھے اجازت دیں گا تو میں آؤں گا. پھر وہ لوگ چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دیا کہ تم صحابہ کو بھیج دو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولے اے صحابہ تم جاؤ، ایک ایک کر کے تم کو جیسا جیسا موقع ملا ویسا ویسا تم مدینہ چلے جاؤ. پہلے ہجرت کرے تھے کہاں پر؟ حبشہ گئے تھے، لیکن اب ہجرت کرنا ہے کدھر؟ مدینہ. مدینہ کے صحابہ کیونکہ بولے ہمارے پاس آ جاؤ ہم حفاظت کریں گے آپ کی، آپ کو یہاں پر لوگ تکلیف دے رہے نا، آ جاؤ. اب صحابہ جا رہے. ایسے ایسے واقعات صحابہ کے ہجرت کرنے کے بڑے خطرناک، بڑے ظلم سہتے ہوئے، بڑے دردناک داستان ہیں ان کی. 450 کلومیٹر کا سفر جی، اکیلے چلے جا رہے، اکیلی عورت کبھی چلے جا رہی، اکیلے صحابی کبھی چلے جا رہے، بیوی کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے چلے جا رہے. اور راستے میں دشمن کون کب ملتا کی، کہاں پکڑ کے لاتا کی، کب مارتا کی بھی نہیں معلوم. پھر بھی صحابی گئے. اب وہ داستان الگ سے ہے، وہ ابھی میں تمام چیزیں تو بتا نہیں سکتا. تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی پلاننگ کرے مکے کے مشرک. اب ادھر صحابی بھی چلے جا رہے، ایک مدینہ کو چلے جا رہے، مکے کے مشرکوں کو اور تکلیف ہو رہی. اب کیسا روکنا ان کے مشن کو، اس کام کو کیسا روکنا؟ قتل ہی کر دیں گے. پورے قبیلے کے لوگ، نوجوان سب لوگ آنا، ہر قبیلے کا آدمی تلوار لے کے ٹھہرنا، آج رات کو قتل کی پلاننگ. ایک دن پلاننگ بنا لی اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی. اسی دن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا اے محمد تم بھی آج ہی رات نکل جانا یہاں سے. اللہ تعالیٰ اجازت دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے موقع پر جیسے اجازت ملی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے اے ابو بکر آج رات ہم کو نکلنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے روئے، اللہ کے رسول اس دن کا میں انتظار کر رہا تھا، میں سواریوں کو بھی ریڈی رکھا، اونٹوں کو تیار کر کے رکھا، کب بولے جب نکلیں گے. آج رات کو پلاننگ ہو گئی ان کی بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے بلا کے، دیکھو اے علی کچھ امانتیں ہیں. امانت بولے تو اس زمانے میں اللہ کے رسول کے پاس مکے کے مشرک بھی کچھ سامان رکھتے تھے چھپانے کے لیے. آج بھی ہم کہیں پر جاتے تو کسی کو بائک دے کے جاتے، بھائی میں جا رہا ہوں دبئی جا رہا ہوں، سعودی جا رہا ہوں، آئے تک تھوڑا یہ رکھو. گھر کے چابیاں دے کے جاتے. ہمارے عورتیں کہاں تو بھی جا رہے تو سونا چاندی کچھ تو بھی چھپاؤ جی باجی بول کے دے کے چلے جاتے نا. ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول کے پاس رہے تو حفاظت سے رہتے، انہوں دھوکہ دینے والے آدمی نہیں ہوتے. مکے کے مشرک تھے لیکن اللہ کے رسول کے پاس سامان رکھ کے جاتے تھے. اس دن اللہ کے رسول کیا کرے، اے علی تم یہاں پر میرے پاس میرے بستر پہ سو جاؤ، آج رات کو میں نکلوں گا، میں جانے کے بعد جس کا سامان ہے اس کو واپس دے دینا. علی رضی اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے. لیکن کوئی یہ معمولی کام تھا؟ بڑی ہمت کا کام تھا. اس دن موت کے منہ میں، موت کے بستر پہ اصل میں سونے جیسا تھا. باہر سب تلوار لے کے ٹھہرے، آ کے حملہ کر دیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو جاتا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاؤ میں رہ جاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولے بھی، رات کو نکلے، باہر پورے مکے کے مشرک ٹھہرے تلوار لے کے. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ پٹی لگا دیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دکھے نہیں. اللہ کے رسول دروازہ کھولے بھی چلے گئے بھی. مکے کے مشرک صبح ہوئی دروازہ کھولے، دیکھے کون ہے؟ علی. محمد کیا ہے؟ کہاں ہے؟ نہیں معلوم. غصے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گئے. ان کی بیٹی آسمہ تھی، مارے کہاں ہے؟ بول تیرے ابا کہاں ہے؟ نہیں معلوم ہم کو، کیا معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. دیکھو وہ نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ نبی کو آج رات چوری سے چھپ چھپ کے ڈر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپ کے نکلنا پڑا. ہمارے لیے کتنی مشکلات اٹھائے ہوں گے وہ نبی. گئے
ایک غار کے اندر پناہ لیے. اب وہ غار کا واقعہ بھی بڑے داستان ہے درد بھرے. اگر آج مسجد بھری ہوئی ہوتی، سب لوگ سننے والے ہوتے تھے نا، 2-3 گھنٹے میں پورے واقعات ایسے پورا منظر اس دن کیسا ہوا وہ پوری چیز میں ایسا کھینچ کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا تھا. لیکن جب سننے والے نہیں رہتے تو بولنے والوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں پیدا ہوتا بولنے کا. یہ ایسی داستان ہے اللہ کے رسول کی زندگی. ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتے، زندگیاں بدل جاتے اگر صحیح توجہ کے ساتھ سنتے. تو کیا تکلیف ہوئی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا رہے تھے. اللہ کے رسول واپس ایسا مڑتے ہوئے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. اگر آج کسی کو بولے کہ بھائی نندی پیٹ چھوڑو، فوراً کوئی اگر گنڈا آیا، کوئی بولا تمہارا دشمن نندی پیٹ چھوڑنا ہے تم کو، ختم، کل صبح یہاں نہیں دکھنا، نکلو یہاں سے، کبھی واپس نہیں آنا. کتنی تکلیف ہوتی جی. گھر کو چھوڑ کے جانا، زمین چھوڑ کے جانا، جائیداد چھوڑ کے جانا، اپنوں کو چھوڑ کے جانا. اللہ کے رسول خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. اگر مکہ والے مجھے مجبور نہیں کرتے تو میں کبھی مکہ تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا، بلکہ روتے ہوئے جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کر گئے. 3 دن غار کے اندر تھے. مکے کے مشرک صبح ہوئی تو اعلان کر دیے جو بھی محمد کو زندہ یا قتل کر کے پکڑ کے لائے گا اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام کے چکر میں کئی لوگ نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے. اللہ کے رسول غار کے اندر ہے. ایک بار تو ایسا اوپر مکے کے مشرک آ کے دیکھ رہے تو ان کے پیراں نظر آ رہے تھے. اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈر رہے تھے. اللہ کے رسول آ گئے، دیکھو وہ لوگ، ان کے پیروں کے آواز، ان کے نشان نظر آ رہے. اگر نیچے جھک کے دیکھ لیے تو ہم لوگ دکھ جاتے. اللہ کے رسول کیا ہوتا ہمارا. اللہ کے رسول بولے آئے ابوبکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم دونوں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا رب بھی ہے، اللہ ہے ہمارا، حفاظت کرے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیسا بھروسہ تھا. 3 دن وہیں پر تھے. پلاننگ کیسی تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آتی تھی توشہ لے کے، ٹفن لے کے، مکے میں کیا چل رہا، پلاننگ کیا باتیں ہو رہے بتاتے ہوئے. صبح ہوتے ہی ان کا بیٹا بکریاں لے کے آتا تھا چراتے ہوئے، تاکہ چلے سو پیروں کے نشان نہیں نظر آنا مکے کے مشرکوں کو. بلکہ ایسے پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول 3 دن تھے. تھوڑا وہ لگا ڈھونڈنے والے ڈھونڈ کے تھک گئے. 3 دن کے بعد پھر وہاں سے غار سے نکلے اللہ کے رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جیسے ہی نکلے ایک مکے کا مشرک تھا، سراخا جن کا نام تھا، ان کے نظروں میں پڑ گئے. وہ 100 اونٹوں کی لالچ میں انہوں دیکھ لے کہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا تھا سراخا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ پھر بول رہے اللہ کے رسول دیکھ لیا وہ آ رہا. اللہ کے رسول بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. وہ جیسے ہی قریب آیا اس کی سواری زمین میں دھنستی چلے گئی. 2-3 بار ایسا ہی ہوا. اس کے بعد وہ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں ابھی واپس چلے جاؤں گا، آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، امان دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بولے اے سراخا ایک دن آئے گا قیصر و کسریٰ اس زمانے کے بادشاہ ہے، اس کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں رہیں گے، جا. اللہ کے رسول بولے. اب وہاں سے وہ واپس گئے اور جاتے ہوئے جتنے لوگ آ رہے تھے ان کو بولے میں یہ پورا راستہ دیکھ لے کے آیا، یہاں پر نہیں ہے محمد، چلو واپس، بول کے لوگوں کو واپس لے کے گئے. ایک دن آیا وہ اسلام قبول کر لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن وہ ہاتھ میں لے کے خوش ہو رہے تھے. اللہ کے رسول کب بشارت دیے تھے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورے بھی ہوئے تھے. اب دوسری طرف کیا ہے، صحابی جتنے بھی گئے مکے کو چلے گئے. مکے کو جا کے وہ لوگ انتظار کر رہے تھے ہمارے نبی کب آتے، ہمارے نبی کب آتے، ہمارے نبی کب آتے. کبھی ہم عمرہ کو جاتے نا، وہاں مسجد خبا ہے، خبا والے دیکھ رہے تھے روز. وہاں کے یہودی بھی ان کو بھی معلوم ہوا یہاں پر کوئی نبی آنے والے، سب لوگ دیکھ رہے تھے. ایک دن دیکھ کے لوگ واپس چلے گئے. اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مدینہ میں داخل ہو رہے تھے. لوگوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول آ رہے، سب لوگ خوشی سے دوڑ کے آئے، ہاں ہمارے نبی آ رہے دیکھنے کے لیے. اب نہیں دیکھے سو بھی لوگوں کہتے کہ تھے مدینہ میں، سب لائن لگائے دیکھنے کے لیے. اللہ کے رسول مسجد خبا میں تھے، تقریباً 12 یا 14 دن تھے. مسجد خبا بنائے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہاں سے مدینہ کو نکلے. جیسے ہی مدینہ کو نکلے اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ کے سب لوگ انتظار کر رہے تھے، میرے گھر میں نبی آنا، میرے گھر میں رہنا، میرے نبی رہنا، انتظار خوشی سے.
اللہ کے رسول بولے کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی، جہاں رکے گی وہیں پر اس کے گھر کی میں جہاں رکے گی اس جگہ پر جس کا گھر قریب ہے اس کے گھر میں میں رکتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر قریب تھا، جہاں پر اونٹنی رکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے۔ اب وہاں جانے کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ، کیا مسئلہ؟ ایک ساتھ 100-150 صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، کوئی زمین جائیداد نہیں، سب کچھ چھوڑ کے آئے سو تھے۔ اللہ کے رسول وہاں پر ایک پلاننگ کرے، کیا بولے؟ اے مدینہ کے صحابہ، مکہ سے آئے سو صحابہ کو تم بھائی بھائی بنا لینا، اب آج کے بعد یہ تمہارے بھائی ہے، ان کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اور صحابہ مدینہ کے بھی کیسی محبت کرنے والے، بولے ٹھیک ہے اللہ کے رسول کوئی بات نہیں، ایک ایک صحابی کو بھائی بنا لیے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی گھر لے کے گئے، جا کے کیا بولے معلوم ہے؟ ایمان کیسی محبت تھی دیکھو ان کے دلوں میں۔ اے عبد الرحمن، آج کے بعد تم میرے بھائی بن گئے نا، دیکھو میری جو پراپرٹی ہے اس میں سے آدھی زمین تمہاری، آدھی زمین میری، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر تمہارے کو دے دیتا ہوں، ایک گھر میرے کو، میری 2 بیویاں ہیں، ایک تمہارے کو دے دیتا ہوں، ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ تم بھائی بن گئے تو آج کے بعد آدھا سب کچھ آدھا تمہارا، کیونکہ تم مکہ چھوڑ کے آئے، سب کچھ چھوڑ کے آئے نا، اب سب کچھ میرے پراپرٹی میں آدھا دے دیتا ہوں۔ بولے کیسا ایمان تھا ان کا، کیسا ایمان تھا دیکھو۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تھوڑا سپورٹ کرو بزنس کرنے کے لیے، مجھے تھوڑا مال سے مدد کرو، میں جاتا ہوں بازار میں بزنس کرتا ہوں، میرا اپنا خود کا کماتا ہوں۔ بولے اور کمائی بھی ماشاءاللہ، اللہ اسی برکت دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑے مالدار لوگوں میں ایک دن شمار ہوئے وہ۔ تو بہرحال اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیے۔ اور مسجد نبوی آج ہم جاتے نا مدینہ میں، جس مسجد کو، وہ مسجد نبوی کو، اس زمین کو خرید کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنائے۔ اور وہ مسجد کیسی تھی؟ یہ مسجد کے جیسی نہیں تھی۔ آج جیسے ہم مسجداں بنا رہے، آج مسجداں تو ماشاءاللہ اتنے شان سے، اتنے لاکھوں روپے لگا کے ہم لوگ بنا رہے، لیکن مصلیوں کی کمی ہے۔ لیکن وہ مسجد کیسی تھی ہوں گی جس وقت اللہ کے رسول مدینہ میں صرف کھجور کے تنوں سے، کھجور کے 4 لکڑیاں، تھنیاں کھجور کے لکڑیاں اوپر ڈال دے کے، کھجور کے پتے اوپر ڈال دے کے، مٹی کی زمین چبوترا بنا دیے۔ اسی مسجد میں صحابہ تعلیم بھی حاصل کر رہے، نماز بھی پڑھ رہے، رات کو سو جا رہے، اللہ کے رسول سے حدیثیں سیکھ رہے۔ حالت کیسی تھی معلوم ہے اصحاب صفہ کی؟ پہننے کے لیے کپڑے نہیں، خالی چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، چمڑے کا ایک ٹکڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حالت ہماری ایسی تھی، چمڑے کا ایک ٹکڑا خالی ایسا بن لیتے تھے، گھٹنے کے اوپر آدھے رانا دکھتے تھے، ایسا ایک ٹکڑا بن لے کے سائڈوں میں سل لینے کے لیے بٹنا بھی نہیں تھے۔ وہ کانٹے آپ لوگ شاید دیکھے ہوں گے، کھجور کے کانٹے اور بیر کے کانٹے بڑے بڑے رہتے نا، وہ کانٹے سائڈوں کو چبا لیتے تھے۔ ایک چمڑے کا ٹکڑا گول لپٹ لے کے سائڈ سے کانٹوں کو چبا لیتے تھے۔ ایسی زندگی گزارے، کیا قربانی تھی ہوں گی ان صحابہ کی۔ تو بہرحال وہاں پر پہنچ گئے، کچھ دن وہاں پر تھے کہ نہیں، مکے کے مشرک ابھی بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اب ان کو اور ٹینشن ہو گئی، محمد بھی چلے گئے، ان کے ساتھی بھی چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد اگر انہوں طاقت بن کے پھر ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہمارا نقصان ہوتا، نہیں کچھ کریں گے ان کے اوپر اور حملہ کریں گے، ہم جنگ کریں گے بول کے کیا کرے ان لوگ۔ جنگ کرنا بولے تو پیسے ہونا، ہتھیار ہونا، اس لیے پہلے پیسوں کی ضرورت ہے بول کے ایک تجارتی قافلہ بزنس کے لیے بھیج دیے۔ بزنس کر کے ہمارا یہ قافلہ جب واپس آئیں گا، آتے وقت جو پیسے لائیں گا وہ پیسوں سے ہم جنگ کی تیاری کر کے مدینہ پہ حملہ کریں گے بول کے پلاننگ سے ایک تجارت کے لیے قافلہ بھیج دیے۔ جنگ بدر کیوں ہوا اس کا میں آپ لوگوں کے سامنے واقعہ رکھ رہا ہوں، سنو۔ جنگ بدر کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا، مکے کے مشرک جنگ کرنے کے لیے تجارتی قافلہ بھیج دیے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول کیا کرے، اگر ان لوگ پیسے لے کے ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو پھر یہ بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ جو تجارت کر کے پیسے فائدہ لے کے جو واپس آتا نا، آتے سو قافلے کے اوپر ہم لوگ حملہ کریں گے مکہ جانے سے پہلے، تو پھر ان کو کمزور کر سکتے بول کے اللہ کے رسول یہ پلاننگ کرے۔ کیونکہ ان لوگوں جو قافلہ گیا وہ واپس آتے آتے مدینہ کے باہر سے جانے والا تھا، تو مدینہ سے چاہ رہے، تو کچھ لوگوں کو، کچھ صحابہ کو تیار کر کے اللہ کے رسول بولے ہم خود ان کے اوپر حملہ کریں گے، تو ان کی کمر ٹوٹ جاتی۔ لیکن یہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے، سو اس قافلے میں جو ابو سفیان تھے،
حالانکہ ابھی اسلام قبول نہیں کرے ابو سفیان، ان کو معلوم ہوا، انہوں کمانڈر تھے، لیڈر تھے، کیپٹن تھے اس قافلے کے، بہت ہوشیار تھے، انہوں کیا کرے، اچھا ہمارے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے، اس لیے ایک آدمی کو پہلے بھیج دیے مکے کو، تم جلدی جاؤ اپنے مکے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بول کے وہاں سے جنگ کرنے کی پلاننگ تیاری کر کے ہتھیار لے کے آؤ، بولو کیونکہ یہاں پر محمد ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب وہ آدمی گیا، وہاں پر معلوم ہوا تو وہاں سے مکے کے مشرک پوری تیاری کے ساتھ تلواراں یہ وہ پورے تیراں تلواراں لے کے شراب کے نشے میں وہاں سے نکلے، چلو ہمارے قافلے کو روکنے والا کون ہے دیکھیں گے بول کے۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگ کی پلاننگ نہیں تھی، قافلے پہ حملہ کرنا، وہ قافلے کو روک لینا، یہ پلاننگ ہے، لیکن اچانک معلوم ہوا مکے کے مشرک بھی وہاں سے آ رہے، 1000 کا لشکر لے کے آ رہے۔ اللہ کے رسول اس وقت پورے مسلمان مل کے صرف 300 تھے، 313۔ اب ان لوگ جنگ کی تیاری کے ساتھ آ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جنگ بدر میں کتنا رو رو کے دعا کر رہے، رو رو کے دعا کرے، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اللہ آج اس دنیا میں تیرا نام لینے والے صرف یہ 300 ہے، اللہ یہ 300 اگر آج قتل ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہتا، اللہ رو رو کے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کئی جگہ پر آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یقین دلایا کہ اے محمد ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کیسی مدد کرا اللہ تعالیٰ؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ کیسا کرا جی؟ فرشتوں۔ 300 صحابہ 1000 کے لشکر پہ بھاری ہو گئے۔ آج بھی وہ اللہ ہماری مدد کر سکتا، شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی جیسا ہوتا تو۔ آج کروڑوں میں ہیں ہم دنیا میں، لیکن ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ تو بہرحال اس طرح جنگ بدر ہوا۔ وہ جنگ بدر میں الحمدللہ مسلمانوں کی جیت ہوئی، 70 مکے کے مشرک قتل ہو گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ یہ جنگ تو مسلمان جیت لیے۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے کی نہیں، یہ تو 2 ہجری میں ہوا جنگ بدر۔ 3 ہجری میں کیا کرے مکے کے مشرک، نہیں بدلہ لینا ہے، ہمارے اوپر ایسا حملہ کر کے یہ لوگ یہ کر لیے، 70 ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر جنگ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ جنگ احد میں وہ لوگ آئے، پھر حملہ کرنے کے لیے مکے کے مشرک۔ اللہ کے رسول بھی پلاننگ کے ساتھ گئے، لیکن ایک غلطی، اللہ کے رسول کی ایک بات نہیں ماننے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اللہ کے رسول ایک 50 تیر اندازوں کو ایک جگہ پر روکے تھے، بولے دیکھو تم یہاں سے ہٹنا نہیں، جب تک میں بولا یہاں سے نہیں ہٹنا، 50 لوگ تم یہاں ہی رہنا، یہاں سے حملہ کرنا، تیر چلانا۔ جنگ شروع ہو گئی، جنگ احد کی بات بول رہا ہوں۔ تو مکے کے مشرک بھاگنے لگے، تھوڑی دیر میں بھاگنے لگے، مسلمان پورا ان کے اوپر حملہ کر رہے۔ یہ 50 لوگ اوپر بیٹھے تھے، ان لوگ سوچے ارے جنگیج ختم ہو گئی، مشرکاں بھاگج رہے، سب مسلمان مال لوٹ رہے، ہم یہاں بیٹھ کے کیا کرنا، چلو اپن بھی جا کے مال لوٹ لیں گے بول کے ان لوگ اترے۔ حالانکہ 10 صحابہ روک بھی رہے تھے، نہیں جی اللہ کے رسول بولے، اللہ کے رسول کی بات کا انکار نہیں کرنا، اپن یہاں ہی بیٹھنا، ارے جنگیج ختم ہو گئی جی کیا کریں گے بول کے گئے۔ مکے کا مشرک جو یہاں سے بھاگا، جس جگہ پر یہ تیر اندازوں کو اللہ کے رسول بٹھائے، اس راستے سے پھر سے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا نقصان آج بھی علماء اس لیے بولتے تم اللہ کے رسول کی کسی بھی چیز میں نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آتا۔ تو بہرحال جنگ احد کسی کی جیت نہیں ہوئی، کسی کی ہار نہیں ہوئی، مکے کے مشرک بھی کئی قتل ہو گئے اور صحابہ بھی کئی قتل ہو گئے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ بھی شہید ہو گئے، اور بڑے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کئی صحابی شہید ہو گئے۔ تو بہرحال یہ جنگیں ہوئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دیکھیے، اب آخری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، جنگ احد ہوئی 3 ہجری میں، اور کچھ دنوں کے بعد غزوہ خندق ہوئی 5 ہجری میں۔ مکے کے مشرک پھر جو ہے سو بڑا لشکر تیار کر کے 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے غزوہ خندق کے لیے۔ یہ بھی ایک تفصیل سے بولنے کی بات ہے، لیکن شارٹ کٹ میں اس کو بھی روک رہا ہوں میں۔ تو بہرحال 10,000 کا لشکر لے کے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، بڑا خندق کھودے صحابہ، اور وہ لوگ وہیں سے واپس چلے گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا۔ اللہ کے رسول عمرہ کی نیت سے گئے تھے، لیکن مکے کے مشرک روک لیے، نہیں کرنے دیے، واپس آئے، صلح ہوئی۔ وہ صلح میں اگریمنٹ ہوا۔ کیا اگریمنٹ ہوا بولے تو آپ کے اور ہمارے درمیان اگلے 10 سال تک کوئی کسی کو نہیں ماریں گے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر جنگ نہیں کریں گے، بلکہ صلح کر لیے۔ 6 ہجری میں ہوا۔ لیکن کچھ ہی دن کے بعد مکے کے مشرک کیا کرے،
وہ صلح جو تھی اس صلح کو توڑ کے جو اللہ کے رسول کو سپورٹ کرنے والے کچھ لوگوں کو قتل کر دیے. تو اگریمنٹ ختم, صلح ہوئی, اگلے 10 سال تک تم ہمارے کو کچھ بھی نہیں بولنا, ہم تمہارے کو کچھ بھی نہیں بولنا. لیکن ان لوگوں نے صلح توڑ دیے, اگریمنٹ ختم ہو گیا. جب تک اسلام مضبوط ہوا, صحابہ بہت اسلام قبول کرے تھے ماشاءاللہ, 10,000 کا لشکر اللہ کے رسول کے پاس مدینہ میں. اب 8 ہجری میں اللہ کے رسول بولے کہ اب خاموش نہیں بیٹھیں گے, چلو اب ہم حملہ کریں گے ان کے اوپر. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. اگریمنٹ انہوں توڑ دیے, نہیں حملہ کرنا تھا کرے, اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, بلکہ 10,000 کی لشکر لے کے 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیپٹن کی حیثیت سے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گئے. لیکن کوئی فخر نہیں, غرور نہیں, تکبر نہیں, سر نیچے کر کے ایک دم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. وہاں سے کچھ لوگ آئے بھی, نہیں جنگ مت کرو, ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی, معافی مانگتے. ابو سفیان بھی آئے, اللہ کے رسول بولے نہیں ابھی معافی نہیں, چلو جاؤ. جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ٹھہر کے بولے, اے لوگوں میں تم سے لڑائی کرنے نہیں آیا, جنگ کرنے نہیں آیا. ہاں اگر کوئی میرے سامنے آ کے لڑنے کے لیے تیار ہوتا اسی کے ساتھ میری جنگ ہے. جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا اس کے لیے امان ہے, اس کو ہم کچھ بھی نہیں بولتے. جو خانہ کعبہ میں چلے جاتا اس کو بھی ہم کچھ بھی نہیں بولتے. جو ہمارے سامنے آ کے لڑتا اسی سے لڑیں گے, باقی کسی کو بھی نہیں لڑیں گے. میرے سے کیا امید کریں گے تم؟ سب بولے اے اللہ کے رسول آپ سے تو امید یہی ہے کہ آپ ہمیں معاف کریں گے. اللہ کے رسول بھی سب کو معاف کرے, سب کو معاف کرے. ایسی معافی اللہ کے رسول کو 2700 پورے لوگ مکہ کے سامنے تھے. اللہ کے رسول کے صحابہ کو 2700 لوگ سامنے تھے. اللہ کے رسول کے چاچا کو غزوہ احد میں سینہ چیر کے کلیجہ چبائے سو دشمن سامنے تھا. اللہ کے رسول کے بیٹی کو تیر مارے سو دشمن بھی سامنے تھا. کئی 2700 لوگ سامنے تھے. اللہ کے رسول سب کو معاف کرے, سب کو معاف کرے. مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں. مکہ پورا مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر لیے. 19 دن مکہ میں تھے. اب اللہ کے رسول 19 دن مکہ میں تھے, اور مکہ میں الحمدللہ جتنے بھی وہ بتاں تھے سب بتوں کو نکال کے پھینک دیے. اسلام کے تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے. اس کے بعد پھر مدینہ واپس آ گئے. مدینہ آنے کے بعد پھر 2 سال تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں. 10 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے, پھر مکہ کو گئے, پھر وہاں سے کچھ دن حج کر لے کے مدینہ سے پھر واپس آئے. مکہ سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. یہ جو آخری خطبہ حجۃ الوداع کا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں دیے. 10 ہجری میں 1,24,000 یا 1,40,000 کا مجمع تھا. اتنے لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ دے دیے مدینہ میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. آنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں یعنی 11 ہجری میں, اب مدینہ آ کے 11 سال ہو گیا. 8 ہجری میں مکہ کنٹرول میں آ گیا. مدینہ تو پہلے سے الحمدللہ تھا. اب 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر لے کے آ کے ایک جنازے میں جا کے بیمار ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. اسی بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا. اس وقت تک قرآن پورا مکمل اتر چکا تھا. احکامات جتنے بھی تھے تمام احکامات اتر چکے تھے. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 بھی اترا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اللہ کے رسول اللہ کا پورا پیغام پہنچا دیے. اس کے بعد اسی بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.